اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورے بیٹھ جائیے، کوئی کھڑا رہے گا، بیٹھیے، اور غیر ضروری نعرے نہیں مارنا، ابتدائی جلسہ آئیے، بیٹھیے، پورے بیٹھ جائیے، ہٹ جائیے سامنے سے، چلیے یہاں سے بیٹھو، پورے بیٹھو، بیٹھیے، چلیے بیٹھیے، چلو بیٹھو، پورے بیٹھو، بیٹھ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، صدور و معتمدین، اراکین مجلس اتحاد المسلمین، اراکین بلدیہ، محبان مجلس اتحاد المسلمین، بزرگان ملت، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، عزیزان ملت، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آج تیگل کنٹا حیدرآباد میں، جھارکھنڈ میں جس بربریت کے ساتھ تبریز انصاری کا قتل ہوا، تبریز انصاری کے اس قتل کے خلاف اور وطن عزیز ہندوستان میں ہجومی تشدد، یا جس کو انگریزی میں ماب لنچنگ کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو واقعات آئے دن پیش آ رہے ہیں، اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کے لیے آج کا یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، تبریز انصاری کی موت، اس کے واقعات تو آپ نے ضرور پڑھے ہوں گے، مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ 23 مئی کو جب پارلیمانی الیکشن کے نتیجے آئے، جس میں ہندوستان کی عوام نے بی جے پی کو اقتدار دیا، دوبارہ ہندوستان کے وزارت عظمیٰ کے اس عظیم عہدے پر نریندر مودی فائز ہوئے، 23 مئی کے بعد سے آج کی تاریخ تک 8 لوگوں کو ہجومی تشدد یا ماب لنچنگ کے ذریعے ان کی موت ہوئی ہے، بلکہ ان کا قتل کیا گیا۔ اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 4 سال سے برابر میں اس بات کو دہرا رہا ہوں اور پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ ہمارے وطن ہندوستان میں، بھارت میں، انڈیا میں ماب لنچنگ ختم نہیں ہوگی، یہ جاری رہے گی۔ میں جب کبھی بھی یہ بات کہتا تھا تو میرے مجلس کے رفقا، میرے دوست مجھ سے سوال کرتے تھے کہ آخر کس بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ختم نہیں ہوگا؟ میڈیا میں بہت سے صحافی ہیں جو بار بار مجھ پر ٹی وی پر سوال کرتے کہ وزیر اعظم نے کئی مرتبہ اس کے بارے میں کہا اور اس کی مذمت کی، کنڈیم کیا، اور اسد الدین اویسی تم کیوں کہتے ہو کہ ختم نہیں ہوگا؟ یہ اس لیے ختم نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے ملک میں
مسلمانوں کے تعلق سے جو نفرت ذہن میں بھر دی گئی ہے، جو زہر بھر دیا گیا ہے، اور وہی نفرت اور زہر کا نتیجہ ان واقعات میں نکل کر آتا ہے۔ کس نے یہ نفرت بھری؟ کس نے ایک انسان کے ذہن میں زہر گھول دیا مسلمانوں کے تعلق سے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کیا اس کا ذمہ دار اسد الدین اویسی ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار مجلس اتحاد المسلمین ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار ہندوستان کے باوقار باعزت مسلمان ہے؟ پچھلے کئی سالوں سے مسلمانوں کے خلاف جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، جو ملک میں عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہ لوگ اس طرح کے ہیں، یہ ہے فلاں ہے، اور نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ دلی کے ایک مشہور مولانا نے اچھی بات کہی۔ مولانا دہلوی نے کہا کہ جب مسلمان پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو یہ آبادی میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس کے محلے میں اسکول نہیں کھولا جاتا تو مدرسے میں ڈالتے ہیں غریبی کی وجہ سے، تو کہتے ہیں دیکھو یہ مدرسے دہشت گردی کے اڈے ہیں۔ جب نوکری کو نکل کر جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں، تعصبیت کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ نہیں ملے گی تم کو نوکری۔ اور جب کسی طرح سے زندگی گزار کر جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو مرے تو بھی اس کو زمین کی ضرورت ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ جس حضرات نے یہ بات کہی ہے وہ تمام ذمہ دار ہیں۔ جس تنظیم نے یہ پروپیگنڈا کیا وہ ذمہ دار ہے، اور سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی سنگھ پریوار کے اوپر کہ ان کا لٹریچر، ان کی کتابیں اٹھا کر پڑھو آپ، گولوالکر کی کتاب اٹھا کر پڑھو آپ، دین دیال اپادھیائے نے کیا لکھا تھیوری آف انٹیگرل ہیومنزم میں، مسلمانوں کے بارے میں کیا لکھا وہ پڑھ لو اٹھا کر آپ۔ بی جے پی کے ویب سائٹ پہ دین دیال اپادھیائے کے تھیوری آف انٹیگرل ہیومنزم کے بارے میں لکھا گیا۔ بنچ آف تھاٹس کتاب اٹھا کر پڑھ لو، وی آر نیشن ہوڈ ڈیفائن کتاب اٹھا کر پڑھ لو آپ۔ کیا کہا تھا موجودہ آر ایس ایس کے چیف نے؟ کہا تھا کہ ہم چوری کا سامان ہے۔ کس نے کہی تھی یہ بات؟ کس نے کہا تھا پارلیمانی الیکشن میں کہ کیا ایک مذہب دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ پکار کر وزیر اعظم نے پوچھا تھا کہ کیا بتاؤ کیا ہم دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ تو عوام نے کہا کہ نہیں، جس مذہب سے وزیر اعظم کا تعلق ہے وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ تو پیغام کیا دیا گیا کہ ہم دہشت گرد ہیں؟ کس نے نفرت پھیلائی؟ اور یہ نفرت صرف 5 سال کی نہیں ہے میرے بھائی، یہ نفرت کی آغاز ہاشم پورہ کے اس فساد میں، اس معصوم لوگوں کے قتل میں ہے، ملیانہ کے فساد میں ہے، بھاگلپور کے فساد میں ہے، بابری مسجد کی شہادت میں ہے، 1990 کے اس منحوس فسادات میں ہے، بمبئی کی روڈوں پر جو معصوم انسانوں کا قتل کیا گیا، وہی نفرت کا مظاہرہ۔ مگر مجھے اس بات کا غم ہے اور افسوس ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو ہماری نسل ہے 22, 24, 26 سال کے بچوں کی، کیونکہ انہوں نے بابری مسجد کی شہادت نہیں دیکھی، فسادات نہیں دیکھے، کم سے کم ان کا ذہن صاف ہوگا، ان کی میموریز اچھی ہوں گی۔ مگر آپ نے اس طرح کے واقعات، ماب لنچنگ کے، ہجومی تشدد کے برپا کر کے ان بچوں کے بھی ذہنوں میں بات پیدا کر دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حقیقت ہے۔ یقیناً میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت ہے یا ہم کو ڈرنے کی ضرورت ہے،
تبریز انصاری سے کیا کیا گیا تھا؟ 3 مہینے پہلے اس کی شادی ہوئی، اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں پر گیا تو چوری کے نام پر اور چور کے نام پر تبریز انصاری کو پکڑ لیا گیا، اور رات میں 10 بجے سے صبح 5 بجے تک تبریز انصاری کو رسیوں سے باندھ کر رات بھر مارتے رہے۔ وہ جو ویڈیو ہے وہ تو چند منٹ کا ہے، رات بھر تبریز انصاری کو مارا گیا، اور جھارکھنڈ میں ایک دھتیرا ایک جوس رہتا ہے وہ اس کو پلایا گیا، وہ پینے کے بعد آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، بعض وقت مر بھی جاتا ہے۔ رات بھر بن کے مارتے، اور ویڈیو میں مہیلائیں بھی ہیں، اور جب تبریز کو کم مار رہے تھے تو اس لیے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا نام سونو ہے، تو ظالموں نے، ان نامردوں نے، ان شیاطین نے کہا کہ نہیں، تیرا نام سونو نہیں ہے، بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو آخرکار اس کے منہ سے نکل گیا کہ میرا نام تبریز ہے۔ اور اس کے بعد کیا تھا کہ مارتے تھے اور بولتے تھے مار یہ نعرہ مار، مار یہ نعرہ مار، اور جب وہ نہیں وہ نعرہ مارتا تو اس کو پیٹتے، اس پر جسم پر وار کرتے۔ یہ بربریت نہیں ہے تو کیا ہے؟ مارنے والوں کو ہم ٹیررسٹ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ رات کے 10 بجے تک، صبح 5 بجے تک کسی کو مارتے ہیں آپ، اور وہ جوس پلاتے ہیں، دھتیرا کچھ نام ہے اس کا، اور صبح 7 بجے جب پولیس آ کر پولیس اسٹیشن لے کر جاتی ہے، لاک اپ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ شائستہ جو اس کی بیوی تھی اب بیوہ ہو چکی ہے، وہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ پولیس اسٹیشن جاتی ہے، تو حسب روایت حضرت پولیس نے کہا کہ بھاگ جاؤ ورنہ تمہاری بھی ہڈی پسلی توڑ دیں گے۔ کوئی بیوی اپنے شوہر کو پولیس اسٹیشن میں اس حال میں دیکھ کر نہیں جاتی گھر کو، وہ باہر پولیس اسٹیشن پہ ٹھہر رہتی ہے۔ تبریز کی ماں آتی ہے اور دونوں دوبارہ پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں، تو یہ سونو منڈل جو رات بھر پیٹ رہا تھا تبریز کو، وہ پولیس اسٹیشن میں گھستا ہے، اور گھس کر کہتا ہے کہ تو کس مٹی کا بنا ہے، تو اب تک زندہ کیوں نہیں، مر کیوں نہیں گیا؟ یہ ہماری بہن پوچھتی ہے کہ کون ہے یہ، تو تبریز پکار کر کہتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے رات بھر رسیوں سے باندھ کر مارا تھا۔ پولیس کچھ نہیں کرتی، وہ دھمکی دے کر چلا جاتا ہے، اور پولیس الٹا تبریز کے اوپر چوری کا کیس، ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر چوری کا نہیں تو ٹیررسٹ کا کیس ڈال دو، دونوں بنتا ہے مسلمان کے اوپر۔ یہ پیغام، یہ زہر بھر دیا گیا کہ چور نہیں تو ٹیررسٹ ہے، اور اس کے بعد دواخانے کو لے کر جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی فرقہ پرست، اس ظالم کو معلوم کہ رات بھر پیٹنے کے بعد کوئی آدمی چل نہیں سکتا، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں، تھوڑا مرم پٹی ٹھیک ہے۔ جیل کو لے کر گئے تو جیل میں ہر قیدی کو جب جیل میں داخل ہوتا تو اس کا چیک اپ کراتے، یہ کہہ رہا ہے بیچارہ کہ میں مار کھایا ہوا ہوں، جیل میں بھی زہر، کیونکہ تبریز انصاری اس کا نام ہے، تو جیلر نے سمجھ لیا کہ مجرم ہے، چور ہے، اور جیل میں پھر کیا ہوا؟ اتنی رات بھر مارنے کے بعد یقیناً کوئی انسان اس مار کو تاب نہیں لا سکتا، موت ہو گئی اس کی۔ اور پھر ہندوستان میں، وطن عزیز میں جب بات آگے بڑھنا شروع ہوئی، لوگوں کو معلوم ہونا شروع ہوا
تو فوراً سب لوگ مذمت کرنا شروع کر دیے. ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ ذمہ دار نہیں ہیں اس زہر کے؟ کیا آپ ذمہ دار نہیں ہیں مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے؟ کیا آپ ذمہ دار نہیں ہیں کہ جو مسلمان دکھتا چور ہے، جو مسلمان دکھتا ٹیررسٹ ہے، جو مسلمان کو پکڑ کر مارا جاتا ہے، بولتے ہیں کہ نعرہ مارو JSR کا، نعرہ مارو BM کا، نہیں مارے تو مارو پیٹو اس کو. کس نے زہر پیدا کیا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو نوجوانوں، شائستہ تمہاری بہن بھی ہے، شائستہ تمہارے بھائی کی بیوہ بھی ہے، تبریز تمہارا بھائی ہے، تبریز تمہارا بیٹا ہے، تبریز ہمارا بھائی ہے. اور یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف پکار پکار کر ہندوستان کے 17 کروڑ مسلمانوں سے کہہ رہی ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے. اگر جھارکھنڈ میں کسی تبریز کے سینے میں تکلیف ہو تو تم اس کو اپنے سینے میں محسوس کرو. ایمان کی تکمیل کی بات آقا کہہ رہے ہیں کہ ایمان اس کا ہے جو ایک مسلمان اور ایک انسان کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حال ہمارے ملک میں ہو گیا. ممبئی تھانے میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کو مارا گیا کہ تم نے نعرہ نہیں لگایا، پیٹ دیے سر. معلوم ہوا بہار کے نوادہ میں ایک معصوم بچہ، 20 سال کا بچہ، روک کر اس کو خوب مارے اور پیٹے. جب اس نے نعرہ نہیں لگایا تو اس کا سر پھوڑ دیے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں 4 سال سے اس روڈ سے جاتا ہوں مگر مجھے روک کر مارا گیا. میرے بھائی، یہ حقیقت بن چکی ہے ہمارے ملک کی. تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمان کو دیکھتے ہی غصہ آتا ہے. اور کیوں نہیں آئے گا جب اسدالدین اویسی ہندوستان کی لوک سبھا میں، جس کو آپ نے مجھے کامیاب کیا اپنے ووٹوں سے، اپنے دعاؤں سے، جب بحیثیت رکن پارلیمان میں حلف لینے جاتا ہوں تو پورے ہندوستان کی لوک سبھا میں صرف مجھے دیکھ کر، ہر مسلم MP کو دیکھ کر نعرے مارتے ہیں کہ JSR کا نعرہ، BM کا نعرہ. پورے MPs کے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں. ہر آدمی دیکھ رہا ہے، کسی کی بیوی بیٹھی ہے، کسی کے والد اور والدہ بیٹھے ہیں، معصوم بچے بیٹھے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے جو MP بن کر گئے یہ ووٹ لینے جا رہے ہیں جس میں ان کا باپ ہے، ان کا بیٹا ہے، ان کا شوہر ہے. کیا کرتا ہوں؟ میں نے کہا پکارو اور پکارو، خوب پکارو، کیونکہ تمہیں مجھے دیکھ کر اگر تم کو تمہارا خدا یاد آتا ہے تو چلو میں کامیاب ہو گیا. مگر کیا یہ جب آپ ایک MP کے منہ کے اوپر یہ نعرے مارتے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں؟ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ اگر کوئی تبریز ہوگا تو اس کو بھی دیکھ کر نعرے مارو. میں ہندوستان کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، مولانا عمرین کے الفاظ ہیں جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری ہیں، عالم دین ہیں. مولانا عمرین نے کہا کہ اگر کسی مسلمان کو پکڑ کر مارا جاتا اور اس سے یہ کفریہ کلمات کہنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہرگز مت کہو. موت کو قبول کر لو مگر کفریہ کلمات اپنی زبان پر مت لاؤ. جب جنت میں جانا ہے تو کفریہ کلمات نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے. تم ہماری جان لے سکتے ہو، تم مار سکتے ہو، مگر ہم نہیں بولیں گے جو تم ہم سے کہنا چاہتے ہو کہ بولو. تم مجھے مار سکتے ہو، 1 نہیں 100 گولیاں تم میرے جسم میں داغ سکتے ہو، تم ہندوستان کے کسی چوراہے پر مجھے پھانسی پر لٹکا سکتے ہو، مگر خدا کی قسم جب تک ہم زندہ رہیں گے اسلام پر رہیں گے. اس لیے کہ ہندوستان کا سمویدھان ہم کو اجازت دیتا ہے کہ ہم
ہم تمہارے نعرے نہیں لگائیں گے. ہم سنگ پریوار اور بی جے پی کے نعرے نہیں لگائیں گے. تم لاکھ کوشش کر لو, اگر ہم کو 17 کروڑ مسلمانوں کو تم یہ مار دینا چاہو گے تو مار دو. تمہارے پاس اقتدار, تمہارے پاس طاقت, تمہارے پاس پولیس, ہر چیز تمہارے پاس ہے, مگر جب تک ہندوستان میں ہم آباد ہے اور رہیں گے, ہم دین پر رہیں گے, کیونکہ سنویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے. ہم اسلام پر رہیں گے. تمہاری مار, تمہارے جوتوں سے, تمہارے نعروں سے, تمہاری گالیوں سے, تمہاری دھمکیوں سے ہم دین کا اور ایمان کا سودا نہیں کرنے والے, کیونکہ ہندوستان کا آئین ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے. فریڈم آف ریلیجن, مذہبی آزادی ہندوستان کے آئین میں ایک فنڈامنٹل رائٹ, اور ہندوستان کی کوئی طاقت, ہندوستان کا کوئی وزیر اعظم, ہندوستان کی کوئی سیاسی پارٹی یہ فنڈامنٹل رائٹ کو کسی بھی ہندوستانی سے نہیں چھین سکتی, چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, بودھ مذہب کا ہو. اگر کوئی خدا کو بھی نہیں مانتا تو وہ اس کو ہندوستان کا آئین اس کو اجازت دیتا ہے کہ اپنے عقیدے پر رہو. میرے بھائی, 17 جولائی 2018 کو سپریم کورٹ نے 3 ججز کی بینچ نے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے کر مودی حکومت سے کہا کہ قانون بناؤ ہجومی تشدد, ماب لنچنگ کے خلاف. اس وقت کے چیف جسٹس مشرا نے ججمنٹ دیا, جس میں جسٹس چندرچوڈ بھی تھے. کہا کہ بناؤ قانون, تاکہ قانون بنانے سے ڈر پیدا ہوگا. ہندوستان کے وزیر اعظم 1 سال ہو گیا, آپ قانون نہیں بناتے. کیوں نہیں بناتے مسٹر مودی آپ قانون؟ کیوں نہیں بناتے قانون آپ ماب لنچنگ کے خلاف؟ جب سپریم کورٹ نے آپ سے کہا کہ قانون بناؤ, 2018 کو چیف جسٹس, اس وقت کے جسٹس مشرا کا ججمنٹ, حکومت سے کہا بناؤ قانون. آپ قانون نہیں بناتے. کیا وجہ ہے قانون نہیں بنانے کی؟ جب سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹرپل طلاق نہیں ہو سکتا, شادی رہے گی, سپریم کورٹ نے نہیں کہا کہ قانون بناؤ. مائنورٹی ججمنٹ تھا سپریم کورٹ کا, میجورٹی ججمنٹ نہیں تھا. تو آپ, سپریم کورٹ نہیں کہتا تو ٹرپل طلاق کا قانون, اور آپ کی جب سے حکومت بنی 50 سے زائد لوگوں کو ماب لنچنگ میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اس میں سب سے زیادہ مسلمان, دلت بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, آدیواسی بھی ہیں, میں مانتا ہوں, مگر انسان ہے نا. جب یہ ہو رہا ہے تو قانون نہیں بنائیں گے آپ؟ چیف جسٹس نے اس وقت کے کہا تھا کہ بناؤ ماب لنچنگ کے, ہجومی تشدد کے خلاف قانون کو, تو آپ نہیں بناتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جب ہندوستان کے وزیر اعظم ہندوستان کی لوک سبھا میں الیکشن جیتنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم کو مسلمانوں کا وشواس جیتنا ہے, سیکولرزم کے جھوٹے نقاب کو توڑنا ہے, اس وقت میڈیا کے لوگ دوڑے دوڑے میرے پاس آئے. میں نے کہا ظاہر ہے ابا نے کچھ کہا تو تم میرے پاس آئے ہو, بتاؤ. تو کہا یہ کہا ہے. میں نے کہا دیکھتے جاؤ آگے تم کیا ہوتا ہے, دیکھتے جاؤ. بولے کیا ہوگا؟ میں نے دیکھو تم کیا ہوگا, تم کو معلوم ہوگا. تو معلوم ہوا کہ ایک شخص نماز کی ٹوپی پہن کر جا رہا تھا, گروگرام میں تھپڑ مار کر اس پر حملہ کیا گیا. بہار کا واقعہ ہوا. آئے دن اب تو کانپور میں ایک آٹو والے کو مارا گیا.
कानपुर के सदर खाजी ने निकलकर आवाम को समझाया और हालात का कंट्रोल कर लिया। कितने वाकयात हो रहे हैं, मगर कानून नहीं बनाना चाहते। क्यों नहीं बनाना चाहते? हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछ रहे हैं, आखिर क्या चीज है जो आपको रोक रही है? कानून क्यों नहीं बनाते आप? कल पार्लियामेंट में आधार का कानून अमेंडमेंट लाया गया, तरमीम लाई गई, और तरमीम इसलिए लाई गई, मैंने पार्लियामेंट में कहा कि जितने टेलीकॉम के बड़े बड़े कंपनियां उनको फायदा पहुंचाया जाए, जितने प्राइवेट बैंक हैं उनको फायदा पहुंचाया जाए। अरे आप उनके लिए काम कर रहे हैं जो गरीब पिट रहा है, जो मर रहा है, उसके उनकी मदद के लिए, उनके बचाव के लिए आप कानून नहीं बनाएंगे मिस्टर मोदी? ये कौन सा आपका सबका विश्वास की आप बात कर रहे हैं? कौन सा सबका विश्वास की आप बात कर रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 17 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अच्छा, झारखंड में पिछले 5 साल में 18 लोगों को मॉब लिंचिंग में मारा गया। झारखंड में 18 लोगों को 4.5 साल में मारा गया। 11 मुसलमान थे, 11 मुसलमान उसमें। वजीर आजम जब राज्यसभा में तकरीर कर रहे थे तो कहा कि हां, नहीं होना चाहिए था, मुझे तकलीफ हुई। मगर वजीर आजम ने क्या कहा? झारखंड को बदनाम मत करो। और मेरी इस बात को नोट करके रख लो, आज आप अक्टूबर के महीने में जब झारखंड के असेंबली के इलेक्शन होंगे तो हिंदुस्तान के वजीर आजम जब एक इंतखाबी रैली से मुखातिब होंगे तो कहेंगे, भाइयों बहनों, झारखंड को बदनाम किया जा रहा है। झारखंड की अस्मिता, झारखंड की इज्जत नफ्स का हवाला देंगे मोदी। देखना आप क्यों झारखंड को बदनाम किया जा रहा है, ताकि झारखंड के लोगों में एक जज्बात पैदा किया जाए। हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये जो 18 मॉब लिंचिंग के वाकयात हुए, सरकार किसकी है? आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की हुकूमत है। इतने वाकयात कैसे हो सकते हैं बताइए आप? वही जहर जो भर दिया गया, नफरत जो पैदा कर दी गई, जो 50 साल से जो वाकयात हो रहे हैं, नफरत डाल डाल कर, और 5 साल में तो उरूज पर चले गए। मैंने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर वजीर आजम के सामने इस बात को कहा कि आप अगर जीतते, आपको अगर कामयाबी मिलती, हिंदुस्तान के नेशनलिज्म के नाम पर, हिंदुस्तान के नेशनलिज्म पर अगर आपको कामयाबी मिलती तो अच्छी बात होती, मगर आपको हिंदू नेशनलिज्म की कामयाबी के ऊपर आपको कामयाबी मिली। आपने हिंदू नेशनलिज्म को मुद्दा बनाया। 2 फर्क है, हिंदू नेशनलिज्म अलग है, इंडियन नेशनलिज्म अलग है। इंडियन नेशनलिज्म जो है उसमें सब मजहब आते। ये हिंदुत्व की नेशनलिज्म, बल्कि हिंदू नहीं बल्कि हिंदुत्व नेशनलिज्म। आज भी हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई सेकुलर हैं और रहेंगे, मगर ये जो हिंदुत्व नेशनलिज्म है, ये हिंदुत्व नेशनलिज्म को फरोग दिया मिस्टर मोदी ने। महाराष्ट्र के वर्धा में तकरीर करके कह दिया, कौन टेररिस्ट है बताओ भाइयों बहनों। तमाम ने पुकार पुकार कर कहा कि हम नहीं है। हम पूछना चाहते हैं वजीर आजम से, क्या ये लोगों को आप टेररिस्ट बोलेंगे जिन्होंने तबरेज अंसारी को मारा? नहीं बोलेंगे। बल्कि झारखंड के एक मिनिस्टर हैं अर्बन डेवलपमेंट को, कह रहे हैं कि ओवैसी बदनाम कर रहा है झारखंड को। ठीक है मिनिस्टर साहब, अब आऊंगा, रांची को आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। जब बदनाम तुम करने की बात कर रहे हो तो झूठ है। मैं झारखंड को नहीं बदनाम कर रहा हूं, बल्कि तुम्हारी हुकूमत इन जालिमों को, इन शयातीन को, इन नामर्दों की फौज को तुम नहीं पकड़ सक रहे, जिससे पूरा मुल्क बदनाम हो रहा है।
یہ संघ परिवार के जालिमों की इन हरकतों की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में बात चली गई। वैसे तो हिंदुस्तानी में शर्मिंदा हूं, तकलीफ है कि हमारे मुल्क की बात किसी गैर मुल्क में की जा रही है और वजीर आजम कहते हैं कि मैं 4.5 साल में $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाऊंगा हिंदुस्तान को। वजीर आजम, हिंदुस्तान 5 ट्रिलियन की इकॉनमी आप कैसे बनाएंगे जब 17 करोड़ मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत पैदा कर दी गई, ये जहर उगल दिया गया। क्या मुल्क 5 ट्रिलियन की इकॉनमी कैसे बनेगा जब हर महीना किसी को मारा जाता है, गोश्त गाय के गोश्त के नाम पर मारा जाता है, नारा नहीं लगाए मारते हैं, दाढ़ी है मारते हैं, सर पे टोपी है मारते हैं। क्या पैगाम दिया जा रहा है वतन अजीज में, बताइए आप। हम भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान सुपर पावर बने, चीन से ज्यादा ताकतवर हिंदुस्तान बने, मगर सुपर पावर कब बनेंगे? 5 ट्रिलियन की इकॉनमी कब बनेगी? 9% का इकोनॉमिक ग्रोथ कब आएगा? जब अक़लियतों को उनकी जान, उनके माल और उनके इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तकलीफ इस बात की है कि वजीर आजम महात्मा गांधी के 150 साल मनाने जा रहे हैं। गांधी के 150 साल और गांधी के मुल्क में अंसारी को इस तरह मार दिया जाता है। गांधी के 150 साल मनाने जा रहे हैं, सर पे टोपी है, जेएसआर का नारा नहीं लगा पीट दिए, बीएम का नारा नहीं लगाए पीट दिए। गांधी के 150 साल मनाए जा रहे हैं और हिंदुस्तान की लोकसभा में मुस्लिम एमपी जब हल्फ लेने जाता है तो हमको देखकर नारे लगाए जाते हैं। और गांधी के 150 साल मनाए जा रहे। वाह, क्या खराज अकीदत पेश कर रहे हैं महात्मा गांधी को हम तमाम हिंदुस्तानी। क्या इसीलिए हमने अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद करवाया था? क्या क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ, क्या हमने अपनी जानों को कुर्बान नहीं किया? क्या जब सन 57 की जंग आजादी शुरू हुई तो क्या यही अंसारी के आबो अजदाद ने फैसला नहीं दिया, फतवा नहीं दिया अंग्रेजों के खिलाफ? जिनको तुम आज पीट रहे हो, मार रहे हो, अरे उन्हीं के आबो अजदाद ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया था। ना सिर्फ फतवा दिया बल्कि अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। कौन थे मौलाना अबुल कलाम आजाद? कौन थे जौहर बरदरान? कौन थे अशफाकुल्लाह? कहां थी आरएसएस जब? कहां थे गोलमाल कर बताओ मेरे को तुम नहीं थे आजादी की लड़ाई में। डिबेट कर लो, चैलेंज करूंगा, तुम्हारे किताबों से साबित कर दूंगा। किसने कहा था कि तिरंगे का ये 3 रंग अशुभ है? किसने कहा था कि अंबेडकर का बना हुआ संविधान गलत है, हमको मनुस्मृति चाहिए? क्या तुम्हारे ऑर्गेनाइजर ने नहीं लिखा था यह बात? आज तुम आकर हमको गद्दार कहते हो, हमको टेररिस्ट कहते हो, हमको चोर कहते हो और हमारे बच्चों की जवानी को बर्बाद कर देते हो। हमारी बेटी हामिला है और बेवा हो चुकी है, हमारे नौजवान बच्चों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। ये गांधी के मुल्क में हो रहा है, अंबेडकर के बनाए संविधान और आईन में, जिसमें इंसान की जिंदगी एक फंडामेंटल राइट है। इंसान की जिंदगी एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ। आज ये हमारे मुल्क में हो रहा है। किसी शायर ने अच्छा कहा था, गुलिस्तान को लहू की जब जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं ये हमसे अहले चमन, ये हमारा वतन है तुम्हारा नहीं। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आप?
یہ کون سا انصاف ہے؟ ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا جائے. جو ہندوستان کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ہندوستان کا آئین جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا یہ کہتا ہے کہ تمام ہندوستانی برابر ہیں. جب میں نے کہا تھا کہ ہم کرایہ دار نہیں برابر ہیں, ہم اپنا حصہ چاہتے ہیں, تو پورے ٹی وی چینلوں نے 2 دن میرا عقد ثانی کیا. اور جب تبریز کو مارا گیا, کون نفرت پھیلا رہا ہے؟ ٹی وی چینل پر جاتے ہی مجھ سے پوچھتے ہیں اویسی تم خوف پیدا کر رہے ہو. میں خوف کو ختم کرنے والا ہوں. نہیں تم خوف پیدا کر. میں نے کہا ہاں میں خوف پیدا کر رہا ہوں, اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تمہارا ڈر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. تم خوف پیدا کر رہے ہو. جس طرح تبریز کا ویڈیو کوئی دیکھے گا انسان, چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو, دلت ہو یا عیسائی ہو, بودھ مذہب کا ہو یا ہمارے سکھ بھائی ہو, اگر انسانیت زندہ ہوگی تو اس کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. افسوس ہوتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ مہیلائیں کھڑی ہوئی ہیں اور کچھ نہیں کہتی, خاموش بیٹھی ہیں مہیلائیں. رات کے 10 بجے سے صبح 5 بجے تک مار مار مار. یاد رکھو تم نے تبریز انصاری کو نہیں مارا, تم نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں جن مجاہدین نے حصہ لیا تم نے ان کو مارا ہے. تم نے رات وغیرہ تبریز کو مار کر اس سے کہا کہ مار, یہ نعرہ تم نے ہندوستان کے سمویدھان کی, آئین کی, کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائیں. تم ہندوستان کے دشمن ہو. جنہوں نے تبریز کو مارا تم ہندوستان کے دشمن ہو. تم پاکستان کے ایجنٹ ہو, تم ISI ہو, تم ISIS ہو, تم شیطان کی اولاد ہو, تم خبیث ہو, نامرد ہو. میرے بھائی یہ اتنے بہادر ہیں یہ لوگ کہ ایک کو پکڑ کر 12 15 مارتے ہیں. شیر کو پنجرے میں بند کر کے چوہا بھی اپنے آپ کو شیر سمجھتا ہے, یاد رکھو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مگر میں پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں, ایمان کا سودا نہیں کرنا. میری آواز اللہ جہاں تک پہنچائے, وطن عزیز کے ہر کونے میں اللہ پہنچائے. میں ہر نوجوان سے, ہر اپنی ماں اور بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو سکھاؤ کہ خدا نخواستہ اگر ہماری بیٹے کے ساتھ تبریز کی طرح سلوک ہو تو ہم اپنی جان دے دیں گے, مگر ایمان کا سودا نہیں کریں گے. مارنا ہے مار دو ہم کو, تم کتنوں کو مار سکو گے. مارنے والوں تم بھول رہے ہو کہ ہندوستان میں کئی بکریاں ذبح ہوتی ہیں. جب بکریاں ختم نہیں ہوتی, وہ انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے, جو توحید کا اقرار کرنے والا ہے, کیا تم ہم کو مارنے سے ہم ختم ہو جاؤ گے؟ نہیں, ہم ختم ہونے کے لیے آئے ہیں, یاد رکھو. اور میں ہندوستان کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ بزدلی کو اپنے قریب آنے مت دو. ان واقعات کے پیچھے یہ ہے کہ تم کو بزدل بنا دیا جائے, تمہارے دل میں خوف پیدا کر دیا جائے. یاد رکھو اگر زندہ قوم ہو تو زندہ قوم کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ خوف صرف اللہ سے کرے. زندہ قوم اگر ہو تو قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو, برابر مقابلہ کرو ان ظالموں کا جنہوں نے تبریز انصاری کو مارا, مگر جمہوریت کے دائرے میں رہ کر. یہ نہیں کہ تبریز کو مارے میں کسی کو ماروں گا, نہیں. یاد رکھو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ ظالم ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تم پر ظلم کرتے ہیں تم ان سے پنجہ آزمائی کرو, مگر اللہ کہہ رہا ہے ظلم مت کرو.
सिविल डिफेंस का राइट हर हिंदुस्तानी को है, हर हिंदुस्तानी को है। अगर कोई मुझे मारने आएगा तो याद रखो मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। आपको अपनी जान बचाने की कानूनी इजाजत आपको मिलती है। अपनी जान को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ, और वो कल होगा जब हम मुत्तहिद रहेंगे। हम मुत्तहिद जब रहेंगे मेरे भाई, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अपने नौजवान बच्चे और बच्चियों को खास तौर से इनको लॉयर बनाओ, वकील बनाओ, ताकि ये जब कानून जानेंगे ये सही मानों में खिदमत करेंगे। अब बस है बहुत डॉक्टर इंजीनियर हो गए, अब वकील बनाओ। अब आइंदा 10 साल तक हर मुस्लिम घर में कम से कम एक बच्चा या बच्ची वकालत करनी चाहिए, कानून सीखना चाहिए। जब तुम कानून को सीखोगे, समझोगे, तो तुम कानून को इसके साथ लेकर इन जालिमों से मुकाबला करोगे। ये लोग चाहते क्या है कि हमको दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया जाए, और ये इनकी दिलों में है कि मुसलमान जमहूरियत के दायरे से आगे निकलकर मुकाबला करे। नहीं, कानून के दायरे में रहकर मुकाबला करेंगे, उसमें मजा है। और जो लोग बोलते मुझसे आकर कि रेडिकलाइजेशन हो रहा है मुसलमानों में, नहीं, मुसलमानों में कोई रेडिकलाइजेशन नहीं है। रेडिकलाइजेशन तो यहां है। कौन रेडिकलाइज हो चुका है? आखिर क्यों 2014 के बाद से अब तक इतने वाकयात क्यों हो रहे हैं? क्यों रेडिकलाइज हो चुके हैं लोग? किसको डीरेडिकलाइज करना पड़ेगा? रेडिकलाइजेशन मुसलमानों में नहीं है। रेडिकलाइजेशन किस पर है देख लो आप मेरे भाई। तीसरी बात, मुत्तहिद रहिए। ये वक्त नहीं है कि मसलक के झगड़ों को उभारने का वक्त नहीं है। क्या मारने वालों ने तबरेज अंसारी से पूछा कि तू देवबंदी है, तू बरेलवी है, तू टनटनाटन है, क्या है तू? क्या पूछा उन्होंने? जब उसने कहा कि मेरा नाम तबरेज है, तो कहा मारो इसको। और तुम ये कर रहे हो, इतनी बर्बादी सब हो रही है, मर रहे। छोड़ो इन इख्तलाफात को, रहो अपने मसलक पर, खूब रहो, खूब नारे मारो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मगर ये वक्त नहीं है कि इख्तलाफात को इस तरह से फरोग देना। अरे दुश्मन नहीं देख रहा है कि उसका मसलक क्या है, दुश्मन देख रहा है कि मियां है, कटवा है, मारो। और हमारा काम यह है, कामकाज कुछ नहीं है ऐसे लोगों को जो इख्तलाफात फरोग देते हैं। अपनी दुकानों को बंद करो, 17 करोड़ मुसलमानों को मुत्तहिद करो। अगर मैं नहीं करता तुम करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं सिर्फ इत्तेहाद चाहता हूं, मैं क़यादत नहीं चाहता। तुम क़यादत बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम कायद बनो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मुत्तहिद करो, मैं तुम्हारा ताउन करूंगा। मैं आज के एहतजाजी जलसे से तमाम उलमाए किराम से भीख मांग कर अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए ये तबरेज अंसारी की रूह तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है कि मेरी मौत को रायगा जाने मत दो। मुझे ये देखकर, मेरे मसलक को देखकर मुझे नहीं मारा गया, मेरे दीन को देखकर मुझे मारा गया। मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं कि आप क़यादत करो। असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे पीछे काम करेगा। आप लोग आगे बढ़ो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फारूक आज़म ने कहा था कि क़यादत से इज्तिमाइयत पैदा होती,
اور اطاعت اور فرما برداری سے قیادت مضبوط ہوتی. یہ فاروق اعظم نے کہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. آقا نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ اللہ بڑی جماعت کا ساتھ دیتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے محلوں میں، اپنے گلی کوچوں میں، اپنے گاؤں میں بناؤ اچھے لوگوں کی قیادت کو، ملت کے مسائل کو حل کرو. مگر ہمارا معاملہ یہ ہے، چاقو ماریں گے، جہیز کے نام پر کسی کے باپ کی بیٹی کو گھر سے نکالیں گے، کوئی گھور کے دیکھا تو ماریں گے. ارے خدا کو راضی کرو، خدا کو راضی کرو. اللہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو، مسجدوں کو آباد کرو. تمہاری مسجدیں ویران پڑ چکی ہیں مسلمانوں رمضان کے بعد، اور مسجد میں جاتے بھی ہیں. اگر کوئی ایم پی دکھ گیا تو رکوع میں ایم پی جا رہا ہے، یہ فون نکال کے فوٹو. کیا ہے یہ؟ تم اللہ کے گھر میں آئے ہو، تمہارا دل و دماغ اللہ کی طرف راغب ہونا چاہیے. یہ سیل فون میں اویسی کی فوٹو لے کر تم کو جنت نہیں ملنے والی. یہ فوٹوؤں کی ضرورت نہیں ہے، جھکنے کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. ایمانی طاقت، روحانی طاقت پیدا کرنا پڑے گا اور اس ڈر کو نکالنا پڑے گا. ڈرنا نہیں ان ظالموں سے. یہ نامردوں کی فوج ہے جو 25-30 مل کر ایک معصوم کو مارتے ہیں. یہ نامرد ہیں، یہ لوگ مخنث ہیں. یہ لوگ جنہوں نے تبریز انصاری کو مارا وہ گوڈسے کی ناجائز اولاد ہیں. جنہوں نے تبریز انصاری کو مارا وہ ہندوستان کے غدار ہیں. جنہوں نے تبریز انصاری کو مارا وہ ٹیررسٹ ہیں. ان میں اور آئیسس میں کوئی فرق نہیں. وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے، وہ ہر ہندوستان کے ہندوستانی کے وزیر اعظم ہیں. وزیر اعظم اگر آپ کو بھوپال میں آپ کا ایک ایم ایل اے بیٹ لے کر جب کسی کو مارا تو آپ نے کہا مجھے اچھا نہیں لگا، آپ کی پارٹی اس کو نوٹس دیتی ہے. وزیر اعظم آپ نے جھارکھنڈ کے چیف منسٹر سے کیوں نہیں پوچھا کہ بتاؤ چیف منسٹر یہ کیوں ہو رہا ہے تمہارے پاس 5 سال میں 18 باب لنچنگ کے؟ جب بیٹ لے کر مارتا ہے تو وزیر اعظم آپ اس کو غلط کہتے ہیں، مگر یہ انسان کی جان جا رہی ہے. مجھے پکڑ کر رات بھر مار کر مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ نعرہ مار، نعرہ مار. ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہندوستان کے سنویدھان اور آئین کی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانا پڑے گا. آپ نے ہندوستان کے آئین پر، کانسٹیٹیوشن پر، سنویدھان پر آپ نے اوتھ لیا، اس ذمہ داری کو آپ کو نبھانا پڑے گا. اختلافات میرے آپ کے جماعت کے رہیں گے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں، نہیں دیں گے ہم آپ کو ووٹ انشاءاللہ، مگر ذمہ داری آپ کی ہے، کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری آپ کی ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے صرف بی جے پی کے ریاستوں میں؟ کیوں ہوتا ہے بی جے پی کے ریاستوں میں؟ دلی میں ایک مندر پر حملہ ہوا، میں نے اس کی مذمت کی، میں نے کہا کہ یہ ہندوستان کی خوبصورتی جو اس کی ڈائیورسٹی ہے، اس کا پلورلزم ہے، اس پر حملہ ہے. پکڑو ان ظالموں کو جنہوں نے مندر پر حملہ کیا، ان کو سزا دلاؤ. کوئی کسی کی عبادت گاہ پر حملہ نہیں کر سکتا، کوئی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. تو کئی صحافی مجھے پارلیمنٹ میں پوچھے
ارے اویسی آپ نے کنڈیم کیا. میں نے کہا کیوں, تم کیا سمجھ رہے تھے کہ میں صرف اپنی مسجد کی شہادت پر احتجاج کروں گا اور کسی اور کی عبادت گاہ پر جب حملہ ہوگا تو نہیں کروں گا؟ ملا تمہاری سوچ خراب ہے. میں ہر عبادت گاہ کی حفاظت چاہتا ہوں. میں ہر عبادت گاہ کے ماننے والوں کی حفاظت چاہتا ہوں, کیونکہ ہندوستان کا آئین کہتا ہے, ہندوستان کا آئین یہی نہیں کہتا کہ صرف مسجد کی حفاظت ہو. ہندوستان کا آئین یہی نہیں کہتا کہ صرف مندر کی حفاظت ہو. ہندوستان کا آئین کہتا ہے کہ ہر عبادت گاہ کی حفاظت ہو. اور وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ حکومت کی ہے. میرے بھائی, اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے بی جے پی کی حکومت بنی, ان کا یہ پروگرام اور پلان شروع ہو چکا. ہندوستان کی دیگر ریاستوں میں الیکشن سے پہلے جو ماحول پیدا کیے, میں پکار کر کہہ رہا تھا کہ دیکھو کانگریس بھی بی ٹیم بن چکی ہے, نقصان اٹھائیں گے. مگر کانگریس کے لوگ اسد الدین اویسی پر حملہ کر رہے تھے. اسد الدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین پر الزام لگا رہے تھے. دنیا نے دیکھ لیا کہ کانگریس آج ختم ہونے کے دہانے پر آ چکی ہے. اور بی جے پی کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہندو اور مسلمانوں میں نفرت پیدا کرو, مسلمانوں کا خوف ہمارے ہندو بھائیوں میں پیدا کرو کہ ٹیررسٹ ہیں, یہ کٹوے ہیں, یہ جلوس لے کر نکل جاتے. میرے بھائی, بی جے پی کی سازشوں میں اس کو ناکام کرنا ہے, آر ایس ایس کی سازشوں میں اس کو ناکام کرنا ہے, اور بڑے بہادری کے ساتھ ہم کو ان کی سازشوں کو ناکام کرنا ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ امبر پیٹ کی مسجد کو ہم بھول جائیں گے, نہیں بھولیں گے انشاءاللہ تعالی. امبر پیٹ کی مسجد کے تعلق سے میں نے ایک مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ میں نے ملاقات کی چیف سیکرٹری سے, تمام چیف منسٹر سے. میں جانتا ہوں بی جے پی کیا کرنا چاہتی ہے, اور میں مجلس کے مخالفین سے بھی کہہ رہا ہوں مخالفت کرو. الیکشن میں تم نے نتیجہ دیکھ لیا, مگر یاد رکھو اگر تم مجلس کی مخالفت میں اتنا آگے بڑھ جاؤ گے تو جو مقصد ہے اس میں آپ اور ہم اس کو حاصل کرنا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, بی جے پی اب کہتی ہے کہ اب تلنگانہ میں ہم اپنی حکومت بنائیں گے. 4 جیتے تو بولے اب ہو گیا, اب ہم 19% ووٹ ملا ہم کو, اب ہم حکومت بنائیں گے. چیف منسٹر تلنگانہ چندر شیکھر راؤ یہ بھی بڑے کٹر ہندو ہیں. اگر موڈی 2 مندر کو گئے تو چندر شیکھر راؤ 6 کو جاتے ہیں. اگر موڈی گوفا میں گئے تو چندر شیکھر راؤ پہاڑوں میں چلے جاتے. تو بی جے پی جانتی کہ چندر شیکھر راؤ کٹر ہندو ہے, تو ہندوازم کے نام پر کے سی آر کو نہیں ہرا سکیں گے, کیونکہ ہر تھوڑے دن کو کے سی آر یاگنا کرتے. ان کا عقیدہ ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں, اچھا بھی ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے کیا کریں. میں نے چیف منسٹر سے بھی کہا کہ آپ کے ہندوازم میں اور بی جے پی کے ہندوتوا میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم ہندوازم کے ہندوؤں کے خلاف نہیں تھے, نہ کبھی رہیں گے. ہم ہندوتوا کے خلاف تھے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم ساورکر کے خلاف تھے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اپنے ہندو بھائیوں کے خلاف نہ کبھی تھے نہ انشاءاللہ کبھی رہیں گے. تو چندر شیکھر راؤ کو تو نہیں ہرا سکتے,
تو اب ان کو کیا کرنا؟ مثال کے طور پر سپٹمبر آئے گی تو امت شاہ بولیں گے 17 سپٹمبر کو نظام کی حکومت ختم ہوئی، کیوں نہیں مناتے؟ خوشی مناؤ، کون روک رہا تم کو؟ مجھے دیکھتے کہ امت شاہ پارلیمنٹ میں بولے وہ رضاکار. ارے امت شاہ، آپ ہندوستان کے ہوم منسٹر ہیں، میں آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، سنو، جو رضاکار تھے وہ پاکستان چلے گئے، جو وفادار تھے وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے. جو رضاکار تھے وہ پاکستان چلے گئے، جو وفادار تھے وہ ہندوستان میں ہیں. جو وفادار ہیں وہ صبح قیامت تک رہیں گے، جو وفادار ہیں رہیں گے. تم ماب لنچنگ کے نام پر بھی مارتے جاؤ، ہم کو ختم کر دو، مگر ہندوستان میں رہیں گے. تم ایک کو مارو گے تو 1000 کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تم 2 کو مارو گے تو ہزاروں کھڑے ہوں گے اور تم سے جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں. مجھے دیکھتے کہ JSR کا نعرہ، مجھے دیکھتے ہی رضاکار. ارے میں رضاکاروں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق وفاداروں سے ہے. میرا تعلق علامہ فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ علیہ سے ہے. میرا تعلق ریشمی رومال کی تحریک چلانے والے وفاداروں سے ہے. میرا تعلق سن 57 کی اس جنگ آزادی میں جس میں RSS کے لوگ کا نام و نشان نہیں تھا، وہ علماء جنہوں نے اپنی جان دے دی، میرا تعلق ان سے ہے. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے کسی ایک عالم دین کی زبان سے سنا کہ ایک چرواہا تھا، اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا. بھیڑیا آیا، اس چرواہے نے بھیڑیے کو بھگایا. اس بھیڑیے نے اس سے انسانی زبان میں مخاطب ہو کر کہا کہ تو اپنے بکریوں کو کیوں چرا رہا ہے؟ جاؤ نا، ایک اللہ کا رسول آیا ہے جو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، جا ان کے پاس جا. تو وہ چرواہا بولا کہ تو انسانی زبان میں بات کر رہا ہے؟ بولے ہاں. بولے میں چلا جاؤں گا تو تو میرے بکریوں کو کھا لے گا. تو بھیڑیا کہتا ہے نہیں، تو جا کے آ، میں ان کی حفاظت کروں گا. تو اس عالم دین نے، اس مرد مجاہد نے، اس اہل بیت کے خاندان کے چشم و چراغ نے، اس شیخ الاسلام نے کہا، ان کے زبان کے الفاظ یہ تھے کہ ہم دنیا میں رہ کر دنیا کے بھیڑوں کو دیکھ رہے ہیں، اگر ہماری نظر اللہ اس کے رسول پر پڑ جائے گی تو وہ ہمارے لیے کافی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ حساب کتاب کرے گا. تبریز انصاری سے اگر BJP انصاف نہیں کرے گی اس دنیا میں تو اس دن اللہ انصاف کرے گا. اور انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں بھی ان کو رسوائی ملے گی. اقتدار کسی کے پاس زیادہ دن رہنے والا نہیں ہے. جب پنڈت نہرو تھے وزیر اعظم تو لوگ سمجھتے تھے کہ کبھی کانگریس کی حکومت ہمیشہ رہے گی. تو پنڈت نہرو کے زندگی میں کیرلا میں کمیونسٹ پارٹی بن گئی، حکومت بنا لی. جب اندرا گاندھی کا دور آیا تو کانگریس کے چمچے پکار کر کہتے تھے کہ انڈیا از اندرا، اندرا از انڈیا، یعنی انڈیا اندرا ہے اور اندرا انڈیا ہے. ان کا اقتدار ختم ہوا. اب مودی آئے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں BJP کے لوگ، اویسی صاحب اب تو 10 سال رہیں گے ہم. میں نے کہا بابو کل صبح میں نہیں معلوم میں زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا، تمہارا کیا گارنٹی بتاؤ.
ارے تم 10 سال بھی رہو گے تو یہ دیوانہ تم سے مقابلہ کرتا رہے گا. تم 15 سال بھی رہو گے تو پورے مجلس کے لوگ ہر ہندوستانی میں فاشزم کے خلاف، فرقہ پرستی کے خلاف لوگوں میں ایک نیا عزم اور حوصلہ پیدا کریں گے. میں جانتا ہوں یہ رات بڑی لمبی ہونے والی ہے، مگر میری اس بات کو یاد رکھو، آپ اس خزاں کے دور میں انشاءاللہ بہار آئے گی، بہار آئے گی. کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا، ظالموں اپنی قسمت پہ نازانا ہو، دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا صدائیں میری. کیا تمہارا خدا ہے، میرا نہیں ہے؟ اللہ ضرور ہماری صداؤں کو سنے گا، اور آپ کر ہمارا جس نبی سے نسبت ہے انشاءاللہ تعالی اللہ اس نسبت کو قائم رہے گا. ہم ذلیل ضرور کامیاب ہوں گے. اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، ہمت مت ہارو، ڈرو مت کسی سے. تم اللہ سے ڈرنے والے ہو. ہندوستان کے آئین کو پڑھو، کانسٹیٹیوشن کو سمجھو، اپنے محلوں میں امن قائم کرو، اپنے محلوں میں قیادت بناؤ، قابل لوگوں کو بٹھاؤ. اور میں تم سے کہہ رہا ہوں، اگر مجلس کا کوئی آدمی ظلم کر رہا تو پولیس کو کمپلین کرو جا کر. کوئی بھی ظلم کر رہا مجلس کا، تم کو میں اجازت دے رہا ہوں، پولیس سے کمپلین کرو. آج میں دلی میں تھا تو کسی نے شکایت کی، میں نے کانفرنس کال کر کے کمشنر آف پولیس کو کہا کہ آپ کو کھلی اجازت ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی کرتا ہے، ایکشن لو آپ. اور اگر کوئی ناحق ہماری جماعت کو بدنام کرے گا تو پھر اسد الدین اویسی ذاتی طور پر تمہارا تعاقب کروں گا میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے ملک میں ایک 18 سال کی بچی لکھتی ہے کہ میں ہندوستان کے فلم انڈسٹری کو چھوڑ رہی ہوں، گندگی ہے، مجھے اللہ سے دور کر دیا، مجھے زندگی کے مقصد سے دور کر دیا. بڑا ہی خوبصورت اس نے اپنا وہ پیغام لکھا. اس کے بعد جو طوفان کھڑا ہو گیا، ہائے ہائے ہائے، ہر ٹی وی کا اینکر ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی بیٹی بن گئی ہے. وہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے 8-9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر اس کو جنم دیا. سب کو تکلیف، نہیں کیوں کرے؟ ملاؤں نے اس کو ڈرا دیا، اس لیے بچی ڈر گئی. اچھا، ملاؤں نے ڈرایا، ملاؤں نے ڈرایا، آپ کیوں نہیں ڈرتے پھر ملا سے؟ یہ آپ نہیں ڈرتے؟ ارے 18 سال کی بچی ہے، وہ کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے. اگر وہ بولے گی کہ میں اس سے شادی کروں گی، کوئی روک نہیں سکتے آپ، قانون اجازت دیتا. میرے پاس کئی کیسز آتے ہفتے میں، کئی ماں باپ بولتے ہمارا بچہ کر لیا، ہماری بیٹی کر لی. میں بولا میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں آپ کچھ کرو. بولا میں مافیا ڈان نہیں ہوں، میں ووٹ ڈالو تو جیت کے آتا ہوں. ایک تو ایسا واقعہ ہوا، ایک بچہ کسی بچی سے شادی کر لیا، عشق کیا. اب میرے پاس گھر کو آیا اور انہیں آ کے بیٹھا ہوا، ان کے والد صاحب بھی اندر آئے، چپل نکالے، کمینے تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. وہ بولا نہیں ابا ان کا نہیں آیا. بولے ان کا نہیں کیوں آیا؟ بولے ان کو ووٹ ڈالا نا ابا. کیوں ڈالا؟ تو بولے ابا آپ ہی بولے نا جا کے ڈالنا. بولے تو
नाक कटा दिया। बोले नहीं अब्बा शादी कर लिया। मेरे को उनके अब्बा बोले असद साहब देखो आशिकी करके शादी कर लिया। मैंने कहा चीचा ये 5G का जनरेशन है, आपका हमारा जनरेशन BSNL का था, उठा के 2 3 मिला रहे रर। ये जनरेशन जो है 4G 5G का है। जिप बोले कि फेसबुक। मेरा गलती आपकी। बोले मेरी क्या गलती है, मेरे बेटे के सामने आप तौहीन कर रहे। मेरा आप इसको बिठा के समझाना था बचपने से, इसको अपने करीब करना था, इसको अपने दिल से लगाना था। अगर आप इसका दिल जीत जाते, और मेरा इंसान है दिल आ जाता, क्या करते। बोले अरे मेरा नहीं है ना। मैं बोला चीचा आपका हमारा दिल ही नहीं था, ये बच्चे दिल वाले हैं, समझा करो इनको। तो खैर इसका हरगिज मतलब नहीं है कि तुम घर से निकलकर दौड़ के शादी करना। अम्मा है तुम्हारी, याद रखो नौजवानों, एक मां और बाप की बड़ी ख्वाहिश होती कि मेरे मरने से पहले मेरी बेटी की अच्छी घराने में शादी होना। हर बाप और मां की ख्वाहिश होती कि मेरे दुनिया से जाने से पहले मेरे बेटे की अच्छी जगह पे शादी करना। जो भी फैसला करो अपने मां बाप को राजी करो, उसमें बरकत रहती है, उसमें अल्लाह राजी होता है। मगर कानून है, अब ये बेचारी बच्ची लिख दी हर टीवी चैनल पर, नहीं 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 ऐसा नहीं होना था। तो क्या होना था? नहीं उसने क्यों लिखा ये? तो मैंने कहा तुमको गुस्सा इस बात का है कि मुसलमान अब बोलना शुरू कर दिया। तुमको गुस्सा इस बात का है कि मुस्लिम खवातीन अब दिल खोल कर कह रही है कि इस्लाम जिंदाबाद। तुम ये नहीं चाहते कि हम मुंह खोलें, तुम ये नहीं चाहते कि हम एहतजाज करें। तुमको गुस्सा इस बात का है कि कैसे इस 18 साल की बच्ची ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। ये नया हिंदुस्तान है। मैं सलाम करता हूं ऐसे नौजवान बच्चे और बच्चियों को जो दीन की सरबुलंदी के लिए फैसला लेते हैं। ये आपका राइट है। अब तो हिंदुस्तान में, हमारे वतन में 377 खत्म हो गया, होमोसेक्सुअलिटी भी लीगल है, लीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात क्या कही कि चॉइस, पसंद फंडामेंटल राइट है। चॉइस फंडामेंटल राइट है। जब 18 साल की बच्ची ने अपने चॉइस को इस्तेमाल किया और कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में मेरा दिल नहीं लगता, मुझे मदीने वाले आका की याद आती है, मुझे अल्लाह से दूर हो गई, मैं वापस जाना चाहती। इनको गुस्सा आ गया। अच्छा इनको कौन पसंद है? टानिक पीने वाला, इनको वो पसंद है। मेरे से पूछते लोग आप नहीं करते? मेरा नहीं, मैं कुत्ते का पेशाब नहीं पीता हूं। फिर क्या पीते? रूह अफ़ज़ा। बोले वो क्या होता? मेरा कभी साथ बैठो। इनको वो लोग पसंद जो टॉनिक पीते हैं, जो बीवी रखकर अपना मुंह काला करते औरतों के साथ, इनको वो पसंद। इनको ड्रग्स देने वाले पसंद, क्योंकि ये मॉडर्निटी है। जो बोलते हैं आप बुर्का पहनते, मेरे से वाकया हुआ, सुना तो आपको। अब घर को जाना है, नहीं मालूम क्या होगा। सुनो, एक बहुत बड़े सहाफी आए मेरे घर को, उनकी मोहतरमा, उनकी बेगम साहिबा भी आए, हमारे घर में मिले, खाना खिलाए। बोले बिरयानी वाला खाओ। बिरयानी के हम तो बोला छोटे की बड़े की जो भी हर है अवेलेबल है। कारल बिरयानी, हलीम, पाया खिलाए उनको। उसके बाद बोले असद साहब आपकी बेगम से मिलना है।
دروازے کے پیچھے سے آواز آئی, کھانا کھا لیے, ان کی بیگم سے مل لیے, ان کی صورت دیکھنا نہیں ہے, رستہ وہ ہے, جاؤ. اب وہ بولا یہ, میں نے یس, اور تم کچھ نہیں بول رہے. میرا اس واسطے دل گھر کی جو ماحول ہے یہاں آ کے بڑاس نکالتے ہم لوگ. بولے کیا بات ہے؟ بولا ہاں یہی صحیح ماحول ہے ہمارے گھر میں. جتنے ہمارے ایم ایل اے ایم پی ہیں پورے گھر میں سنتے, باہر آ کے ہاں کیا ہو رہا, کدھر, ہاں گھر میں کچھ بھی نہیں, سب جتنے پورے یہاں پہ سب معلوم میرے کو. ایم آئی ایم نہیں, بیگم زندہ باد بولو. کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. اگر ہم اپنے گھر میں گھر والوں سے اچھا پیش نہیں آئیں گے تو آقا کی سنت کے خلاف ہے, آقا کی سنت کے خلاف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سے پکار پکار کر گئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, وہ معصوم 18 سال کی بچی, طوفان ایسا دکھا کہ آسمان گر گیا, آسمان گر گیا. ارے بھائی اس کا اختیار ہے, آپ کو کیا کرنا ہے. نہیں وہ فلم سٹار نہیں ہے, ہاں ہے بھائی, اس کو مبارک. نہیں انہیں نہیں کر رہا, اس کو مبارک. وہ کر رہا ہے کرو. یہ بچی پسند نہیں آئی اس کو, اس نے کہا کہ نہیں پورا نہیں, اس کو کوئی ڈرائے, اس کو یہ فنڈامنٹلسٹ لوگ ڈرا دیے, ایکسٹریم لوگ ڈرا دیے. ارے آپ چاہتے کیا ہے ہمارے سے؟ کیا ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں؟ کہ ہم اپنے چہروں سے داڑھیوں کو مٹا دیں, سر سے ٹوپی کو نکال لیں؟ کہ ہم اپنے دین کو, اس کی عظمتوں کو بھول جائیں؟ کہ ہم قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہ مانے؟ نعوذ باللہ. کیا چاہتے تم لوگ؟ میرے بھائی, اس بچی نے ہم تمام کو آئینہ دکھایا کہ اس نے اپنے شہرت کے عروج پر اس نے کہا کہ جو مزہ رسول اللہ کی غلامی میں ہے, جو مزہ اللہ کی عبادت میں ہے, اس دنیا کی شہرت میں نہیں. نوجوانوں دیکھو اس کو, یہ دنیا چند دن کی ہے, ختم ہونے والی ہے. یہ دنیا چند دن کی ہے, ختم ہونے والی ہے. یاد رکھو یہاں پر کوئی زیادہ دن زندہ رہنے نہیں آیا. وقت ہر ایک کا طے ہے, مگر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے ہمتوں کو اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھو. اپنے بچے اور بیٹیوں کو, بیٹوں کو اور بیٹیوں کو قانون داں بناؤ, لائر بناؤ, لا کی ڈگری دلاؤ, خوب پڑھاؤ. اور پھر جب بات تعلیم کی آئی, آج بجٹ پیش ہوا تو میڈیا کے لوگ بولے کہ ہمیشہ بجٹ جو ہوتا تھا, منسٹر جب آتا تھا تو وہ پارلیمنٹ میں جانے سے پہلے اپنا بیگ دکھاتے ہوں اس میں بجٹ ہے. وہ طریقہ ہے. اب کے بار وہ نہیں تھا. کیا ہے, بہرحال کچھ نام بولے, کیا کہ یاد نہیں آ رہا میرے کو. بولے کیسا تھا, اچھا تھا نہیں. میں نے کہا تمہارے کو معلوم یہ لفظ بجٹ کہاں سے آیا؟ بولے کہاں سے آیا؟ بولو. میرا فرانس کا ورڈ ہے یا فرینچ ورڈ ہے؟ نکال دو اس کو بھی. لفظ بجٹ فرینچ ورڈ ہے. بجٹ تو آ گیا. مبارک ہو بی جے پی کے ووٹروں کو, 1 روپیہ پیٹرول ڈیزل پہ اضافہ ہو گیا. مبارک ہو آپ کو. آپ نے ہر موڈی بولا اور آپ کو وہ 1 روپیہ بڑھ گیا پیٹرول ڈیزل پہ. اب ڈالیے, اب آپ خوب ڈالے نا, دل کھول کے ڈالے آپ. 1 روپیہ پیٹرول پہ, ڈیزل پہ 1 روپیہ بڑھ گیا. اچھا, یہ مختار عباس نقوی بی جے پی والے بولے تھے کہ ہم ہر سال 1 کروڑ مسلمانوں کو اسکالرشپ دیں گے. میں ٹی وی پر جس چینل پہ جاتا تھا
وہ چینل پہ گیا تھا جس میں ایک محترمہ تھی, انہوں نے انٹرویو لیا تھا مودی کا, کہا تھا کہ آپ میں اتنی طاقت کہاں سے آتی, آپ کون سا ٹانک پیتے؟ وہ محترمہ نے مجھ سے سوال کیا کہ دیکھو 1 کروڑ اسکالرشپ کا. میں نے کہا آپ کبھی پڑھے بجٹ کا ڈاکیومنٹ؟ کتنے پیسوں کی ضرورت پڑتی اس میں؟ 1800 کروڑ کا اضافہ کرنا پڑے گا. دو آپ. نہیں مودی جی بول دیے سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس. اب اویسی صاحب آپ کو ڈر ہو رہا؟ میں کو ڈر ہو رہا؟ ہم تو بن بریک کی گاڑی ہے, سوائے اللہ کے کسی سے ڈرتے نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھیں گے. بولے آپ بولو. میں نہیں بولتا, میں بجٹ آنے دو بولوں گا. آج بجٹ آیا, میں ٹیلی فون ملایا اور ٹی وی کے لوگوں کو, کہاں ہے پاشا ذرا آنا تھا. کمان بولے کیوں؟ میرا جو تم بڑے بول رہے تھے نا, سب کا وشواس, 1 کروڑ مسلمانوں کو اسکالرشپ ملیں گی. بولے اویسی صاحب ذرا آج نہیں. میرا اچھا معلوم نا تم کو. بولے معلوم, آپ ہمیشہ صحیح بولتے, آپ فیکٹس پہ بولتے. پچھلے سال کے جو جتنا بجٹ تھا پری میٹرک پوسٹ میٹرک کا, اس میں ہندوستان کے وزیر اعظم جو سب کا وشواس کی بات کرتے, 80 کروڑ 80 کروڑ کم کر دیے. اس میں 80 کروڑ پری میٹرک پوسٹ میٹرک میں کم کر دیے. 1 کروڑ دینا تو چھوڑو, 80 کروڑ کم کر دیے. یعنی جو سالانہ 43-44 لاکھ اقلیتوں کو, مائنورٹیز کو ملتا تھا, وہ بھی کم ہو جائے گا. اب آپ بتائیے, بڑی بڑی باتیں کرتے یہ لوگ. مودی جی نے کر دیا, مودی جی نے وہ کر دیا. میرا ہو سب کریں گے آپ, مگر پیسے نہیں دیں گے. 80 کروڑ کم ہو گئے. حد سبسڈی ختم ہوئی تو کہا وہ 500 کروڑ مسلم بچیوں کی تعلیم میں دیں گے. کہاں کہ 500 کروڑ 5 کروڑ پٹھی کوڑی نہیں آئی. یہ بڑے بڑی ان کی باتیں ہوتی. بہرحال ابھی انشاءاللہ بجٹ پہ بھی تقریر ہوں گی. کل پارلیمنٹ میں آدھار کے اوپر تقریر ہوئی تھی, تو میں نے اپنے تقریر کے شروعات میں کہا کہ محترمہ چیئرمین صاحبہ یہ تو حلالہ ہو رہا ہے. بولے ہاں حلالہ؟ تو چیئر پر بیٹھی ہوئی چیئرمین نے کہا کہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ حلالہ کے خلاف ہیں. میں نے کہا اسلام میں حلالہ ہے ہی نہیں. بولے کیا ہے یہ؟ بعد میں آ کر بی جے پی کے لوگ بولے اویسی تقریر تو بڑی دمدار تھی. میں نے کہا حلالہ کیسا تھا بولو. چلے جاتے ہیں لوگ. میرے بھائی اسی لیے کہہ رہا ہوں قانون کی ڈگری حاصل کرو, بچوں کو لائر بناؤ, بچیوں کو لائر بناؤ. ایک دیوانہ جو 1 لاء کی ڈگری لیا, میں پریکٹس بھی نہیں کرتا ہوں, اگر کوئی پریکٹس کرے گا تو اس کے علم میں کیا اضافہ ہوگا, کیا اضافہ ہوگا. آج ہندوستان کے مسلمانوں کو مسلم لائرز کی ضرورت ہے. اور ایسا وکیل نہیں ہونا خالی نوٹری کر رہے, قاتلوں کو بیل دلا رہے. نہیں, کانسٹیٹیوشن کا ماہر ہونا, آئین کے ماہر ہونا, سمویدھان کے ماہر ہونا, مسلم پرسنل لا بورڈ کے ماہر ہونا, شریعت کو جاننے والے اور ماننے والے ہونا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا, آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہماری بہن تبریز انصاری کی بیوی اس شائستہ کے لیے بھی خوب دعا کرو. جھارکھنڈ میں مجلس کے صدر حبان ملک نے مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے تبریز انصاری کے گھر کو جا کر 80,000 روپے دے کر آئے. میں حبان ملک کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. فوراً پہنچے, میں نے کہا جاؤ حبان ملک صاحب آپ جاؤ,
وہ دوڑے دوڑے گئے مجلس کے لوگوں کے ساتھ وہاں پر. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس جلسے میں مجلس کے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو خواب آپ نے دیکھا تھا آپ جماعت کے تعلق سے، میں جب تک زندہ رہوں گا اپنے جماعت کے رفقا کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ان خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. ہم جھارکھنڈ میں بھی ہماری جماعت پہنچ چکی ہے، ہمارا جھنڈا لہرا رہا ہے وہاں پر. لوگ ہم کو بولتے تھے چھوٹی جماعت چھوٹی جماعت، تمہاری سازشیں، تم کیا کر رہے ہو میں جانتا ہوں. تم کون سے انگریزی اخبار میں کون سی ہیڈ لائن دلانا چاہتے تھے میں وہ بھی جانتا ہوں. مگر یاد رکھو، انگریزی کی کہاوت ہے واٹ گوز راؤنڈ کمز اراؤنڈ. جو چیز گول پھرتی نا ایک دن تمہارے پاس آئیں گی. وہ میرا دل تو ہمیشہ صاف رہا اور صاف رہے گا. الیکشن ہو گیا، ختم ہو گیا، مگر تم اپنے گری ہوئی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہو. باز آ جاؤ. تم نہیں آؤ گے تو یہ عوام تم کو معاف نہیں کرنے والی ہے. یہ عوام باشعور ہے جو دیکھ رہی ہے کہ ملک میں ہماری شناخت کو خطرہ ہے، ہماری جانوں کو خطرہ ہے، ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو برباد کیا جا رہا ہے، ہماری بیٹیوں کو بیوہ بنایا جا رہا ہے. اپنی جو عزت اللہ نے تم کو دی اس کو بچا لو. نہیں کرو گے تو عوام تم کو نہیں معاف کرے گی. میرے بھائی متحد رہیے، اللہ سے رجوع کرتے رہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا ثبوت دیجئے اور تبریز کے لیے دعا کرتے رہیے. متحد رہیے. ایسا نہیں ہے کہ ایک جلسہ ہوا اور کسی دیوانے کی تقریر پر تم نے اپنے آنکھ میں آنسو لا لیے اور پھر اس کے بعد بھول گئے. نہیں، باخبر رہو، خوف کو دور کرو، متحد رہو، قیادت کو مضبوط کرو، اجتماعیت کو آگے رکھو، اپنے محلوں سے برائیوں کا خاتمہ کرو. اور اگر کہیں پر بھی کچھ خبر آئی تو تحقیق کرو اور ان سے کہو کہ پہلے پولیس میں کمپلین کریں، کمپلین کر کے سوشل میڈیا پر ڈالیں. یہ کام ہم کو کرنا ہے. اور ہندوستان کے وزیر اعظم یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا آپ اپنی دستوری ذمہ داری کو نبھائیں گے یا نہیں نبھائیں گے. ہم بھی ہندوستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہندوستان چین کے برابر ہو جائے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہندوستان سے غربت کا خاتمہ ہو. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ہر گھر میں پینے کے پانی کا انتظام ہو. ہم بھی چاہتے ہیں کہ انوائرمنٹ صاف ہو. مگر اگر انوائرمنٹ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت گھول دیا جائے گا تو کہاں کا انوائرمنٹ صاف ہوگا. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد رہیے، اپنی جماعت سے وابستہ رہیے اور اپنی قیادت کو مضبوط کریے. جہاں نہیں ہے قیادت وہاں قیادت بنائیے. جن ریاست میں نہیں ہے وہاں اپنی قیادت کو بنائیے. میں آپ کا ساتھ دینے تیار ہوں. مجھے دولت یا عزت یا شہرت کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس اللہ اپنے نبی کے صدقے میں اتنا دیا ہے کہ میں نے کبھی اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ سعودین اویسی آج اس مقام پر کھڑے ہو کر یہ بات تمہارے سے کر سکے گا. یہ اللہ کا کرم ہے، صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. دعا ہے اہل دل کی، دعا ہے میرے ماں باپ کی، میرے مرحوم والد کی، میرا ساتھ میرے مجلسی رفقا کا ہے. میرے بھائی اب انشاءاللہ تعالی تلنگانہ میں ہم کو بی جے پی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا ہے. یہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو گرم کرنے کی کوشش کریں گے. ہم کو بڑے تدبر کے ساتھ اور بڑے احتیاط کے ساتھ مگر حکمت کے نام پر بزدلی سے نہیں. اور ہم تو حکومت سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی چندر شیکھر راؤ سے ہندوازم پر مقابلہ نہیں کرے گی. یہ چٹ پٹ کرتے رہے گی. تو یہ چٹ پٹ کے واقعات کو ان کو روکنا پڑے گا.
اور اگر اچھے پولیس عہدیداروں کا تقرر ہوگا، یقیناً اعلیٰ عہدیدار ہیں شہر میں اور تلنگانہ میں، مگر اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ انٹلیکچل آنیسٹی ہونا ان لوگوں میں. ایسا نہیں ہے کہ 2023 تک وہ ماحول کو تیار کریں. بہرحال انشاءاللہ تعالی جو خواب بی جے پی تلنگانہ میں دیکھ رہی ہے انشاءاللہ وہ خواب ہی رہے گا. مجھے پورا یقین ہے ہم متحد رہیں گے، اور اللہ جب تک کے سی آر کو زندہ رکھے گا یہاں پر بی جے پی کا کچھ نہیں ہوگا. تلنگانہ کی سرزمین میں ایک محبت ہے اور انشاءاللہ محبت قائم رہے گی. شکریہ. خدا حافظ.